جب اس انسان کو پہلے درجے میں وہ انسان وہ ہے کہ مسلمانوں میں شامل ہے، شکلیں بھی اسی طرح کی بنا رکھی ہوتی ہیں چونکہ یہ کلچر کا حصہ ہے، کسی نے ٹوپی رکھ لی، کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے قمیص شلوار پہن لی، عرب میں گیا تو جبہ پہن لیا، یہ کلچر ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ شیو شکل اسلامی بن گئی، ایک اسلامی لباس بن گیا، سمجھ گئے نا آپ؟ ظاہر اس کا مسلمانوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، شکلاً مسلمانوں کے گھر بھی پیدا ہوا ہے، اسی کلچر کا حصہ ہے، مگر پتہ تب چلے گا جب کہ ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوا، پتہ تب چلے گا جب سنت محمدی، شریعت محمدی، محبت محمدی اس کے دل میں داخل نہیں ہوگی، تو پتہ تب چلے گا کہ یہ پہلے درجے کا ایمان سمجھتا تو ہے میں نے یہ کر لیا ہے، مگر میں مسلمان ہوں، اور اس کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کچھ کہ وہ مسلمان ہے، اس کا نام عبداللہ بھی ہے، اس کا نام غلام رسول بھی ہے، اس کا نام مختلف ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، اور جھوٹ بولے جا رہا ہے، بدکاریاں غلط کاریاں کیے جا رہا ہے، تکبر اس کے اندر موجود ہے، حرص اس کے اندر موجود ہے، غیبت اس کے اندر موجود ہے، چغلی اس کے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، دوسروں کی جڑیں کاٹتے رہنا یہ اس کے اندر موجود ہے، اور غلط ناپ تول کرتے رہنا یہ اس کے اندر موجود ہے، یہ سب چیزیں، اور اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس پہ مجھے شرمندہ ہو جانا چاہیے، یہ پہلے درجے کا اسلام، اس کو مسلمان تو کہیں گے ہم کہ غلطی گناہ کیے جا رہا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو دفنائیں گے مسلمانوں کے قبرستان میں، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ اس کا ایک ظاہر ہمارے ساتھ چل رہا ہے، مگر یہ پتہ اگلی دنیا میں جا کے چلے گا کہ میں کیا تھا، یہ اگلی کائنات پہ ہم چھوڑتے ہیں، یہ اگلی کائنات میں، یہاں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے درجے کا اس طرح کا ایمان ہے کہ نام بھی مسلمانوں والا، بعض اوقات عمل بھی مسلمانوں والے، بعض اوقات صورت بھی مسلمانوں والی، بعض اوقات گفتگو بھی مسلمانوں والی، مگر کردار مومنانہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ مومن کا اندر کا جذبے کلندرانہ ختم ہو گیا ہے، مومن کے اندر کی جاذبیت ختم ہو گئی ہے، اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے چہرے پہ ایک بناوٹ، ایک بناوٹی تقدس، ایک ظاہری تقدس مآب چہرہ، مگر اندروں چنگیز سے تاریک تر، تو چہرے وہ جو اندر اور باہر سے یکساں ہوں وہ پرکشش ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ پرکشش ہوتے ہیں، چونکہ اندر اور باہر کا یکساں ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، اور چہرے عکاس ہوتے ہیں انسانیت۔ تو ایمان پہلے سٹیج میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہم چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہم وہ تمام رائٹ حاصل کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، مگر ہمارے اندر غلطی، گناہ، یعنی روحانی برائیاں کیا ہیں؟ تکبر روحانی برائی ہے، غرور روحانی برائی ہے، غیبت روحانی برائی ہے، خود پسندی روحانی برائی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ روحانی برائی ہے، دوسرے کو کمتر سمجھنا یہ روحانی برائی ہے۔ یہ روحانی برائیاں جس انسان کے اندر موجود ہوں اور اس کے اندر اس کا شعور بھی نہ ہو کہ یہ میرے اندر ہیں، مسلمان تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو، مگر اگلی ترقی کے راستے اس کے اوپر مفقود ہیں، اگلے راستے اس کے اوپر بند ہوتے ہیں۔ تو ایمان دوسرے درجے کا وہ ہے کہ انسان سے یہ غلطی ہو بھی جائے، اس کو اس غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور اس پہ نادم بھی ہو جائے، گویا کہ اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اس کے اوپر دوسرے سٹیج پہ اللہ کی تجلی، خود شناسی کی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ پہلا درجہ تو وہ تھا جس میں خود شناسی بھی نہیں تھی،
یہ حیوانیت کا درجہ ہے۔ شکلاً بڑے بڑے لوگ درجہ حیوانیت پہ ہوتے ہیں، لباس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، صورت سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، خصلت سے ہر چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، درجہ حیوانیت پہلے درجے کے اندر ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہے جس میں اس کو احساس ہو گیا ہے، شعور ہو گیا ہے کہ یہ غلطیاں میرے اندر ہیں، اور ان غلطیوں کا احساس پیدا ہو گیا، اور اس احساس پہ شرمندہ ہو گیا۔ گویا اب راستہ دوسرا ایمان کا دروازہ اس کے اوپر کھل گیا ہے، ایمان کے دوسرے درجے کا دروازہ اس کے اوپر کھل گیا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ جو ایمان کا ہے، اس میں یہ ہے کہ جھوٹ تو رہا ایک طرف، غفلت تو رہی ایک طرف، سستی تو رہی ایک طرف، کوتاہی تو رہی ایک طرف، ظلم تو رہا ایک طرف، بے انصافی تو رہی ایک طرف، یہ غلاظتیں جو اخلاقی ہیں یہ تو ایک طرف رہی، یہ تو رہی، یہ تو اس کے قریب تر بھی نہیں لگ سکتی، یہ اس کے قریب تر بھی نہیں جا سکتی۔ اس کے ہاں ایمان کا دوسرے تیسرے سٹیج پہ اس کے ہاں کیا ہے؟ وہ جو نیکیاں انتہائی خشوع کے ساتھ کرتا ہے، انتہائی خضوع کے ساتھ کرتا ہے، انتہائی محبت کے ساتھ کرتا ہے، انتہائی پیار کے ساتھ کرتا ہے، انتہائی تندہی کے ساتھ کرتا ہے، انتہائی چستی کے ساتھ کرتا ہے، وہ پھر بھی یہ سمجھتا ہے مولا یہ تیرے لائق نہیں ہے جو میں کر سکا، یہ جو میں نے کیا ہے یہ تیرے لائق نہیں ہے، پروردگار تیری تو ذات ہی بلند و بالا ہے، میں یہ نیکی بھی تیرے لائق نہیں کر سکا، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی میرے کریم میں نہیں کر سکا، جیسے تیری پوجا کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، میں شب و روز تسبیح میں رہا، عبادت میں رہا، ذکر میں رہا، صائم و دہر بھی رہا، دن کو میں روزہ بھی رکھتا رہا، رات کو عبادت بھی رہا، خیرات بھی کرتا رہا، صدقات بھی دیتا رہا، تیری مخلوق میں سے ہر ایک کو برتر بھی سمجھتا رہا، تیرے بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا رہا، تیرے پیاسوں کو پانی بھی پلاتا رہا، جہالت سے پر مبنی لوگوں کو علم بھی دیتا رہا، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی کہتا ہے مولا میں کچھ نہیں کر سکا۔ اب آپ کو پہلے سٹیج کے ایمان میں، دوسرے درجے کے ایمان میں اور تیسرے درجے کے ایمان میں فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے سٹیج کا ایمان وہ ہے جہاں خود شناسی بھی حاصل نہیں، دوسرے بلند تر تیسرے درجے کا دوسرا ایمان کا درجہ وہ ہے جہاں انسان کو خود شناسی حاصل ہو گئی کہ میں غلطیاں کرتا ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، یہاں خود شناسی ہو گئی، مگر اس خود شناسی کے بعد پہچان تو ہو گئی، مگر اس غلطی کا اعتراف بھی نہیں کرتا، اور اس غلطی کا ادراک بھی نہیں کرتا، اور اس غلطی کا خمیازہ بھی نہیں، اس پہ آگے نہیں بڑھتا کہ اس پہ میں شاید خراب ہو جاؤں، اس غلطی کا احساس نہیں کرتا۔ اور تیسرے درجے کا وہ ہے جو نیکی کو بھی سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم میں تیری شان کے مطابق نیکی۔ اب ایمان کا پہلا سٹیج، دوسرا، تیسرا۔ اب آپ سنیے، یہ تو میں تشریح آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کھیل نہیں ہے، ایمان کھیل نہیں ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایمان رکھتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایمان اس درجے کا رکھتا ہے، اس سے کم تر دوسرے درجے کا کروڑوں میں ایمان۔ ہمارے ایمان کی نوعیت کیا ہے میں بتا چکا، ہر شخص اس میں سے سمجھ سکتا۔ دوسرے درجے کے ایمان کی کیا کیفیت ہے اور تیسرے درجے کے ایمان کی، پھر ہم سمجھیں کہ ہم بہت بڑے طوفان ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں، جبکہ ہماری زبان اور فساق کی زبان میں کوئی فرق نہ ہو، ہماری دیکھ آنکھ میں اور فاسقین کی نظر میں کوئی فرق، ہماری نیند میں اور فاسقین کی نیند میں کوئی فرق، ہماری غفلت میں اور فساق کی نیند میں کوئی فرق نہ ہو،
تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ دھوکے میں نہیں آتا۔